آتے ہیں غیب سے یہ مضامیں خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں خرم شاہ اور بات کریں گے ہم مرزا اسد اللہ خان غالب پر، جو اردو غزل پر، اردو شاعری پر مکمل طور پر غالب ہیں۔ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں مرزا غالب کی شخصیت۔ آگرہ میں پیدا ہوئے، دلی میں ان کا ستارہ چمکا۔ بہادر شاہ ظفر، مومن خان مومن، شیخ ابراہیم ذوق، تو یہ لوگ تمام ہم عصر ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو کلاسیکی غزل کی فہرست میں اپنے زمانے کے اعتبار سے آخر میں ہیں، مگر کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ بہرحال مرزا اسد اللہ خان کی غزل ہمارے پاس موجود ہے، جس پر ہم بات کرنے جائیں گے، اور وہ ہے دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ تو مطلع ہے اس غزل کا، اور اس غزل کے 8 اشعار ہیں جس پر ہم مختصراً بات کریں گے۔ اس کے ساتھ متعلق اشعار دیکھیں گے جو اسی خیال کو پیش کر رہے ہوں گے، یا اس سے متضاد یا ملتے جلتے خیال کو پیش کر رہے ہوں گے۔ تو سامعین، بڑھتے ہیں اپنی غزل کی جانب۔ مطلع: دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ تو ایک عجیب انداز ہے نسبتاً ہماری کلاسیکل جو روایت ہے غزل کی، اس میں محبوب کے در کے آگے پڑا رہنے کو اپنا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ شاعر جو ہے وہ اگر محبوب سے بات کر رہا ہے تو اس کو کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ تمہارے در پر نہیں پڑا ہوا، آخر کب تک میں تمہاری طرف تمہاری توجہ حاصل کرنے کی کب تک میں کوشش کروں گا، اور تم مجھ سے جو ہے وہ بے اعتنائی برتو گے۔ تو کبھی تو یعنی آخر کار میں نے تنگ ہونا ہے، میری ایک حد ہے، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، میں پتھر نہیں ہوں کہ میں ایک ہی حالت میں رہوں اور تم میری طرف بالکل توجہ نہ کرو اور میں تمہارے در پر ایک پتھر کی طرح پڑا رہوں۔ تو ایسی زندگی پر وہ خاک بھیج رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ کوئی زندگی ہے کہ جس میں جو ہے وہ بالکل ایسے بے حس لوگوں سے پالا پڑ جائے کہ جن کو جو ہے وہ بالکل احساس نام تک کی چیز نہ ہو۔ سامعین، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہماری روایتی اردو جو غزل ہے اس میں تو اپنے محبوب کی گلی اور در کے حوالے سے بہت بہت اشعار ہیں۔ جیسے میر کہتا ہے کہ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ غالب نے خود بھی محبوب کی گلی کے حوالے سے خوب اشعار کہہ رکھے ہیں، جیسے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو محبوب کے کوچے سے نکلنا جو ہے وہ کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی جو شاعر ہے وہ جا نہیں رہا، بہرحال ایک اپنے اندر کے ایک غصے کا اظہار کر رہا ہے، ایک شدت کا اظہار کر رہا ہے، جذبات کی جو ہے، تو اسی چیز کو، اسی کیفیت کو پیش کرتا ہے۔ اور یہی ہمیں خوبی پتہ لگتی ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی، کہ وہ کس طرح جو ہے وہ اپنا اظہار کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے محبوب کی ایک حوالے سے قدر اور عزت کرتے ہیں، لیکن ایک حوالے سے وہ اس کو احساس بھی دلاتے ہیں وفا کا۔ تو غالب کے انداز میں شوخی، شرارت نمایاں نظر آتی ہے، ان کے کلام میں فلسفہ اور تصوف جو ہے اس کی چاشنی بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ان کے اشعار اسی چیز کی نمائندگی کریں گے، کہیں شوخی شرارت ہوگی، کہیں تعلی بھی ہوگی۔ تو تعلی ایسے یعنی ایک اس میں کہتے ہیں کہ جب اپنے آپ کو تھوڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے، تو اس غزل میں خاص طور پر غالب جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کی مجبوری قافیہ ردیف کی بھی ہے، چونکہ ردیف میں آ رہا ہے، تو غالب یعنی اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو اس لیے ہر بات اپنے متعلق ہی اسے کرنی پڑ رہی ہے۔ تو وہ اپنے اب جذبات کا اظہار دیکھیے کہ کیا کیا نہیں ہے غالب، ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اس جانب ضرور توجہ رکھیے گا کہ غزل کے اشعار اپنے معنی جدا رکھتے ہیں، تو ہر شعر کو ہم جدا دیکھیں گے، کسی ایک شعر کو دوسرے شعر کے ساتھ جوڑ کر ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو بڑھتے ہیں آگے۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ تو پہلے شعر میں ایک جگہ ٹکے رہنے پر، محبوب کے در پر پڑا رہنے پر غالب کو اعتراض تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں پتھر نہیں۔ اس شعر میں جو ہے وہ غالب کہہ رہا ہے کہ میں کوئی پیالہ یا ساغر نہیں ہوں جو محفل میں گھومتا رہے، لوگوں کے ہاتھوں میں باری باری آتا رہے جاتا رہے۔
تو میں ایک انسان ہوں، اپنے ایک جذبات رکھتا ہوں، کبھی میرا دل کرے گا میں رکوں، کبھی میرا دل کرے گا چلوں. تو بہرحال یہ غالب کا یعنی انداز، اس کی ذہن کی وسعت، کیفیت ہے. تو یہ اب یعنی اس کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ایک شاعر جو ایک شعر کہہ رہا ہے کہ وہ صرف اپنے ایک محبوب تک یا ایک خیالی محبوب یا حقیقی محبوب کو ہی سامنے رکھ کر ہر وقت وہ شعر کہہ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات اس کی کیفیات متفرق ہوتی ہیں اور مختلف لوگوں کے متعلق ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کے اشعار میں ایسی متفرق کیفیات کا آنا جو ہے وہ غیر یعنی عجیب نہیں ہوتا شاعری میں. ایک ہی خیال کو شاعر ایک خیال میں ایک شعر میں اس کی حمایت کر رہا ہوتا ہے اور اسی چیز کی دوسرے شعر میں اس کو رد کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ رد کرنا اور اس کی حمایت کرنا جو ہے وہ اس کے مختلف پس منظر ہوتے ہیں، اس کے مختلف ان کو دیکھنے کے زاویے ہوتے ہیں. اس لیے اس پر یعنی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. تو جیسے یہاں شاعر اب گھومتے رہنے پر اعتراض کر رہا ہے، تو پڑا رہنا اور گھومتے رہنا دونوں یعنی یکسانیت کی حالتیں ہیں، اور شاعر یکسانیت سے خوش نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ ہونی چاہیے مزاج کے مطابق. تو شاعر ایک آزاد مزاج خیال ہے. تو جیسے لالا حنیف کا ایک شعر ہے کہ کارے جہاں دراز ہے آج چھوڑ دیں اسے، آ بیٹھتے ہیں باغ میں ایک ساتھ دیر تک. تو کارے جہاں تو پھر دراز ہے، یہ صبح و شام کے چکر چلتے رہتے ہیں. تو انسان کو وقت اپنے لیے بھی نکالنا چاہیے اور اپنے جذبات کے لیے بھی. یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. حرف مقرر دوسری دفعہ لکھا گیا، حرف مقرر دوبارہ. تو میں کوئی ایسا حرف یا ایسا لفظ نہیں ہوں، کوئی ایسا نام نہیں ہوں، میں ایسا شخص نہیں ہوں جو بارے دیگر آ گیا ہو. میں کوئی دوبارہ پیدا ہونے والا شخص نہیں ہوں. تو پھر یا رب اے میرے خدا، یہ دنیا مجھے کیوں مٹانے پر تلی ہے، لوگ مجھ سے کیوں حسد کرتے ہیں. تو جب کوئی نام بڑا نمایاں ہونے لگتا ہے، اس کا چرچے ہونے لگتے ہیں، تو اتنے ہی لوگ حسد اور کرنے والے، بغض رکھنے والے زیادہ ہوتے جاتے ہیں. کچھ مقابلے میں کی فضا ہوتی ہے، ایک شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. تو غالب ایک گلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیا میں کوئی ایسا شخص ہوں جو غلطی سے دوبارہ پیدا ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، اگر میں ایسا ہوں کہ نہ، میں غالب وہ واحد شخص ہوں اپنی نوعیت کا، اکیلا شخص ہوں، میرے جیسا مجھ سے پہلے کوئی نہیں آیا، میں اپنی نوعیت میں اکیلا ہوں. اور غالب اس چیز کا اظہار اپنی شاعری میں بھی کر چکے ہیں کہ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. تو غالب کا انداز بیاں کسی کو شبہ نہیں کہ اور بھی ہے، کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. تو غالب گلا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لوگوں کا، ان کے انسانوں کا، کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ میں ایسا کوئی لفظ ہوں جو بچے نے تختی پر غلطی سے دوبارہ لکھ دیا ہو اور اب اسے مٹانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو یہ غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ. حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں. آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں. تو شاعر کہہ رہا ہے میں کافر نہیں ہوں، اس لیے مجھے سزا کے طور پر جو عقوبت میں ڈالا گیا ہے، عقوبت خانے میں ڈالا گیا ہے، قید میں ڈالا گیا ہے، تو مہربانی کر کے اس میں تھوڑی مجھے گنجائش دی جائے. تو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا تو جیسے اسلام میں ہے کہ جو ایمان والا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی سزا ایک حد تک بھگت کر جو ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. مگر دوسری جانب جو ہے وہ شاعر کی اس چیز کو یعنی اپنے آپ پر لاگو کر رہے ہیں کہ میں یا اللہ مجھ سے گناہ ضرور ہوئے ہیں. جیسے غالب اپنی شراب نوشی کا سر عام اظہار کرتے ہیں، تو یہ بھی ان کی ایک درویشی ہے کہ وہ ایک ملامتی قسم کے صوفی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے. تو اسی وجہ سے ہم غالب کو دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یا اللہ کہ مجھے مسئلہ تو ہے، میں نے گناہ تو کیے لیکن میں تیرا انکار تو نہیں کیا، میں نے شرک تو نہیں کیا. تو اس لیے جو ہے میری سزا میں تھوڑی گنجائش ہونی چاہیے ضرور. تو بہرحال یہاں مگر عجیب یہ ہے کہ غالب ابھی سزا میں کیوں وہ مانگ رہے ہیں. تو اس شعر کو دو ہم پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ وہ ظاہر زمینی محبوب کو کہہ رہا ہے اپنے، ٹھیک ہے، مجازی محبوب سے بات کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ محبوب تو نے مجھ سے میں نے تجھ سے کوئی بھی مجھ سے غلطی ہوئی یا کوئی کمی بیشی رہ گئی، بعض اوقات توجہ نہیں رہتی انسان کی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں نے تیرے حسن سے اور عشق سے انکار کر دیا. تو اس لیے جو ہے وہ اب جو تو مجھ سے خفا ہو گیا ہے تم اب اس میں مہربانی کر اور مجھ سے راضی ہو جا. کہ کوئی لمٹ ہوتی ہے، کچھ دن خفا رہے مجھ سے،
حد چاہیے مجھے، ایک لمٹ چاہیے، ایک جو ہے وہ کوئی کچھ نہ کچھ طے ہونا چاہیے کہ 2 دن 4 دن 5 دن 1 سال، اس کے بعد جو ہے تجھے مان جانا چاہیے۔ تو زمینی محبوب سے بھی بات ہو سکتی ہے اور حقیقی محبوب سے بھی، اللہ سے بھی بات ہو سکتی ہے، اور اس طرز میں ہو سکتی ہے کہ غالب خود ایک اپنے خط میں اظہار کرتے ہیں کہ کچھ لوگ زمین پر گناہ کرتے ہیں اور انہیں قیامت کے دن آسمان پر یا کہیں اور جو ہے وہ سزا ملتی ہے، ٹھیک ہے، یا ملے گی ان کو، چونکہ عام نظریہ انسانوں کا یہی پایا جاتا ہے۔ لیکن غالب کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے آسمان پر گناہ کیے ہیں اور ان کو سزا کے طور پر زمین پر بھیج دیا گیا۔ تو وہ غالب اس خط میں کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں، کہ مجھے بھی آسمان کی سزا کے طور پر اب زمین پر بھیجا گیا ہے، اور یہاں میں ایک سزا کاٹ رہا ہوں، ایک عمر قید کاٹ رہا ہوں۔ تو بہرحال غالب کا انداز ہی پھر کچھ اور ہے، ان کے کیا کہنے ہیں، مگر اس کا ایک فلسفیانہ پہلو ضرور موجود ہے، غالب کی حمایت ضرور موجود ہے، اور وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہیں جنت میں کوئی جو ہے وہ ایک غلطی کی تھی جس کی پاداش میں انہیں جنت سے نکالا گیا تھا۔ تو آپ نے بھی سنی ہوگی آدم اور حوا کی وہ روایت جو ہے۔ تو بہرحال اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے وہاں غلطی کی، اس لیے یہاں میں اب بھیج دیا گیا ہوں، اور میں بھی وہی آدم ہوں، اسی کی اولاد ہوں۔ تو اس پس منظر میں دیکھیں تو غالب بڑی اچھی اور بڑی بات کر رہا ہے، ایک فلسفیانہ اور ایک روایت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اپنی آغاز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اس دنیا کو ایک قید کہہ رہے ہیں۔ تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید کی سی مثال ہے، اور ایک جو مشرک ہے، جو مادر پدر آزاد نظریات رکھنے والا ہے، تو اس کے لیے جنت کی سی مثال ہے۔ تو بہت پہلو اس شہر کے دیکھے جا سکتے ہیں۔ کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لالو زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں۔ تو صنعت سوال جواب ہم کہہ سکتے ہیں شعر میں، یعنی خود ہی شاعر سوال کر رہا ہے کہ کس واسطے، تو کس آ گیا تو سوال ہو گیا کہ تم مجھے اپنا نہیں سمجھتے میرے محبوب۔ پھر کہتے ہیں اچھا، لالو زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں، اس لیے تم مجھے اپنا نہیں سمجھتے کہ میں جو ہوں وہ کوئی لال نہیں ہوں۔ لال سرخ رنگ کا قیمتی پتھر ہے، زمرد جو ہے وہ بھی خوبصورت قیمتی پتھر ہے، زر سونے کو کہتے ہیں، گوہر موتی کو کہتے ہیں۔ تو ساری قیمتی چیزوں کا ذکر کر کے غالب اپنے محبوب کے لالچی ہونے کا یا دنیا دار ہونے کا یا مادہ پرست ہونے کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں، اور یہی غالب کی خوبی بھی ہے کہ وہ اپنے محبوب پر طنز بھی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اچھا تم مجھے اس لیے نہیں عزیز سمجھتے کہ میں یہ کچھ نہیں ہوں، تم تو سونے چاندی سے پیار کرتے ہو، تمہیں انسانوں سے یا بڑے انسانوں سے کیا غرض ہے۔ تو خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دے رہے ہیں، اور اپنے محبوب کو جو ہے وہ تھوڑا سا شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو واسوخت کا سا انداز ہے جب محبوب پر طنز کیا جاتا ہے جس غزل میں، شعر میں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، تو میر کا ایک شعر اس کے ساتھ دیکھتے چلتے ہیں کہ میر نے بھی اپنے محبوب پر گلہ کیا کہ کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ تو ہماری روایتی غزل کا جو محبوب ہے، ایک عاشق ہے اور ایک رقیب ہے، تو محبوب جو ہے وہ تھوڑا سادہ ہے اور وہ اس لیے رقیب کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور رقیب امیر آدمی ہے تو محبوب بھی سونے چاندی کی چمک سے مرغوب ہو جاتا ہے۔ تو اس کی یعنی مرغوب ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ عاشق بیچارہ جو سچا ہے، جو غریب ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، رتبے میں مہر و ماہ سے کم تر نہیں ہوں میں۔ تو غالب اپنے تعلی جو ہے، اپنی تعریف جو ہے، اس کا کوئی موقع جہاں آتا ہے تو اس کو جانے نہیں دیتا۔ تو بہت زیادہ تعلی اچھی بھی نہیں لگتی ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو کرنے والا جو ہے اس کو ایک انداز ادائے خاص سے کرے تو پھر بات بدل جاتی ہے کہ رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، رتبے میں مہر و ماہ سے کم تر نہیں ہوں میں۔ تو میر نے بھی کہا تھا سامعین کہ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ تو شاعر اپنا اظہار کرتے ہیں، چونکہ یہ ایک باشعور آدمی، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ شاعر خودآگاہ ہے، اسے اندازہ ہے کہ میں کون ہوں، میرا زمانہ کیا ہے، میں جس زمانے میں جی رہا ہوں اس میں لوگوں کا معیار کیا ہے، ان کے قد کتنے ہیں، اور میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اسے اپنے ماضی، حال، مستقبل کا اندازہ ہوتا ہے جو اس کی خودآگاہی کیا اشارہ کرتا ہے۔ تو اس لیے شاعر کو شاعر اپنے آپ کو مہر و ماہ سے، چاند اور سورج سے
کم نہیں کہہ رہا، مہر سورج کو کہتے ہیں، ماہ چاند کو کہتے ہیں جب ان کا یوں آپس میں مرکب بنتا ہے، تو مرکب عطفی کا استعمال کر کے شاعر کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے بچ، دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے بچ سکتے ہی نہیں ہیں، اس لیے تم مجھ سے بچ کر چلنے کی کوشش بھی نہ کرو، کیونکہ میں سورج چاند جیسا ہوں، جیسے کوئی سورج چاند کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شاعر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا مرتبہ سورج چاند جیسا ہے، اس لیے میں مجھ سے دور دور نہ رہو، تو میرے محبوب میں کوئی عام شخص نہیں ہوں۔ تو اگلا شعر بھی کچھ اسی طرح غالب کی تعلی کو پیش کر رہا ہے کہ کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کس لیے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں؟ تو غالب کہہ رہا ہے کہ میں آسمان کے برابر، میرے محبوب تجھے نہیں لگتا کہ تو مجھے اپنے قدم چومنے سے روکتا ہے؟ ٹھیک ہے تو بہت ہواؤں میں اڑتا ہے، تیرے قدم جو ہے زمین پر نہیں پڑتے، تو آسمانوں کی مخلوق ہے، لیکن کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ وہ جو آسمان جہاں تیرے قدم پڑتے ہیں، کیا تو مجھے اس برابر بھی نہیں سمجھتا؟ کیا میں تو تیرے قدم نہیں چھو سکتا؟ کیا تو مجھے اپنے، یعنی اگر تو ستارہ ہے، تو اگر یعنی کچھ بڑا سورج ہے، تو کیا تو مجھے ایک سیارہ بھی نہیں سمجھتا؟ تو ایک نسبت ہے، لیکن اپنے آپ کا اظہار بھی ہے۔ اپنے محبوب کو اگر اعلیٰ سمجھائے تو اپنے آپ کو بھی کم قرار غالب نہیں دے رہا۔ تو ایک حوالہ ہوتا ہے، کبھی شاعر جو ہے وہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے، کہیں کسی جگہ جو ہے وہ اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ تو میر درد کا ایک شعر ہے کہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، کہ دیکھنے میں ہم جو گنہگار لگتے ہیں اس طرف نہ جاؤ، ہم اپنا دامن چھوڑیں تو اس سے فرشتے وضو کرنے آ جائیں۔ تو غالب بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ تو بہرحال آخری اس کی طرف بڑھتے ہیں، شعر ہے مقطع غزل کا آخری شعر کہلاتا ہے، جب شاعر اس میں اپنا نام ہے تخلص استعمال کرتا ہے۔ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ تو غالب انا پرست ہے، اپنی انا کو سامنے رکھنے والا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اب تم بادشاہ کے دربار سے، بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وظیفہ لیتے ہو، اب وہ دن گئے جو پہلے کہا کرتے تھے کہ میں کسی کا نوکر نہیں ہوں، اور اس لیے اپنی انا میں، اپنی زندگی میں مست رہتے تھے، اپنے انداز سے زندگی جیتے تھے، مگر اب تم یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب چونکہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں آخری وقت میں آنے جانے لگ گیا تھا، اس کے بچے کا تعلیق، اس کا استاد مقرر ہو گیا تھا، تو اس کا بھی وظیفہ مقرر ہو گیا تھا، تو اس لیے بھی غالب کہہ رہا ہے کہ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے تم اپنی انا۔ تو غالب کی یہ شعر اظہار ہے کہ وہ انا پرست ہے، یعنی اس کو اس چیز یہ بھی پسند نہیں آئی کہ میرا وظیفہ جو ہے وہ بادشاہ کے دربار سے جاری ہو گیا ہے۔ سامعین، مرزا غالب کی اسی بات کو احمد فراز نے یوں بڑھایا کہ انہوں نے اپنی غزل کے ایک مقطع میں کہا کہ جہاں دربار ہوں شاہوں کے، مصاحب ہوں فراز، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے۔ تو جہاں بادشاہ ہوں، دربار ہوں، اور بادشاہ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہوں، تو فراز کہتا ہے کہ وہاں غالب کے حمایتی کیا بولے گا۔ تو غالب کی حمایتی کی یہی بات ہے کہ غالب کو یعنی اس چیز پر شرم ہے، اس چیز پر اس کو یعنی خوشی نہیں ہے کہ اس کو بادشاہ کے دربار سے نوازا جا رہا ہے اور وہ اس پر خوش ہو۔ تو غیرت کا یہ تقاضا ہے۔ میر کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس کی آپ خوبیاں دیکھیں تو اس میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ میر بھی ایسی چیزوں، ایسی محفلوں، نوابوں کی عنایات اور ان کی خوشامد سے، یعنی اس کو، تو نیک بندے کو خوشامد وغیرہ اور ان چیزوں سے حسد اور جلن، ان چیزوں سے رغبت نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ بڑے لوگوں کے پاس ان چیزوں کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ تو غالب بہرحال ایک عمدہ غزل ہمارے سامنے تھی، اور ہم نے دیکھا کہ یہ غالب کو جو چیز غالب کرتی ہے تو وہ ان کا یہی انداز خاص ہے کہ شوخی بھی ہے، شرارت بھی ہے، فلسفیانہ ان کا نقطہ نظر بھی ہے، اور ملامت بھی نظر آتی ہے کہیں، اور کہیں ستائش بھی اپنی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو ایک مزید غزل پر ہم بات کریں گے اگلے لیکچر میں، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔